بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب دیکھنے والوں کو میرے چینل صراط مستقیم میں خوش آمدید۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے سب میرے ساتھ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بحیثیت مسلمان ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اس دنیا میں مہمان بن کر آئے ہیں اور ایک مقررہ وقت آنے پر ہم سب کو یہ دنیا چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی کے پاس واپس جانا ہے۔ ہماری موت کے ساتھ ہماری آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے اور قبر اس کی پہلی منزل ہے، اور اس آخرت کے سفر کی آخری منزل ہے جنت یا دوزخ، جس کا فیصلہ قیامت برپا ہونے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ہر شخص کے اعمال کے دار و مدار پر کریں گے۔ آج کی یہ ویڈیو سفر آخرت کی پہلی منزل قبر کے بارے میں ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کو دیکھتے تو بہت روتے، اتنا کہ حتیٰ کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ جب آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تب تو نہیں روتے اور قبروں کو دیکھ کر رو پڑتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد کرتے ہوئے سنا ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر وہاں نجات مل گئی تو بعد کے مراحل آسان ہو جائیں گے، اگر وہاں نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے جتنے بھی مناظر دیکھے ہیں قبر کا منظر ان سب سے ہولناک ہے، اور فرمایا کہ میرا دل چاہا کہ میں دعا کروں کہ اے اللہ تو لوگوں کو جو قبر میں چیخو پکار ہو رہی ہے ان کی آواز سنا دے، لیکن میں نے اس ڈر سے دعا نہیں کی کہ کہیں تم اپنے مردوں کو دفنانا نہ چھوڑ دو، قبر میں ڈالنا چھوڑ دو گے کہ کہیں ہمارے پیارے قبر میں جائیں تو ان کو عذاب نہ ہو۔ ہر چیز ان کی چیخو پکار کو سنتی ہے ایکسیپٹ ہیومن اینڈ جینز۔ میری پیاری بہنوں، ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنی قبر کی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں؟ ہم کتنا سوچتے ہیں اپنی دنیاوی زندگی کے بارے میں کہ ہمارا یہاں پہ گھر کیسا ہے، کتنے گز کا ہے، میرا بیڈ روم کیسا ہے، واش روم کیسا ہے، ٹائلز کیسی ہیں، میرے گھر کا وینٹیلیشن سسٹم کیسا ہے، میری گاڑی کیسی ہے، میرے کپڑے کیسے ہیں؟ کبھی قبر کے لباس کے بارے میں سوچا ہم نے کہ وہ جنت کے کفن میں سے ایک کفن ہوگا یا آگ کے لباس میں سے ایک لباس ہوگا؟ جنت کی خوشبو ہوگی ہماری قبر میں یا پھر آگ ہوگی؟ بستر جنتی ہوگا یا آگ کا بنا ہوا ہوگا؟ کھڑکی جنت کی کھولی جائے گی یا جہنم کی کھولی جائے گی؟ میری بہنوں، یہ ہمارا فیوچر ہے۔ کبھی اپنی فیوچر پلاننگ بھی کریں، فیوچر سیکیور بھی کریں۔ ہم اس دنیاوی فیوچر کو سیکیور کرنے کے چکر میں بہت سی انشورنس پالیسیز میں حصہ ڈالتے ہیں کہ کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پریشانی نہ ہو۔ حتیٰ کہ لوگ اپنی ایسی پالیسیز بھی لیتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک فکسڈ اماؤنٹ فوت شدہ انسان کے گھر والوں کو ملتی ہے، کہ آپ نے مرنے کے بعد اپنے گھر والوں کو مالی پریشانی سے بچانے کے لیے لائف انشورنس پالیسی تو لے لی، لیکن مرنے کے بعد اپنی قبر میں جس پریشانی اور ہیبت کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا اس کے لیے کون سی پالیسی لی آپ نے؟ فرشتوں کے سوالات کا جواب دینا پڑے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا، اس کے لیے کیا سوچا ہے آپ نے؟ ہم اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں؟ بہت نادان ہے ہم انسان۔ ہماری ساری کی ساری جدوجہد صرف اس دنیا تک محدود ہو کر رہ گئی ہے جو کہ بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ میری پیاری بہنوں، ہمارا ہر سانس ہمیں موت کے زیادہ قریب کر رہا ہے۔ اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہی ابدی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ اگر ہم اس دنیا کو آخرت کی زندگی سے کمپیئر کریں تو لائف تو صرف ایک سپین ہے، اور آخرت خیر و ابقا، وہ بہت بہتر اور لانگ لاسٹنگ ہے۔ جو تمہارے پاس ہے وہ بہت جلد ختم ہو جانے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔
لیکن ہم یہ سوچتے ہی نہیں۔ ہم نے تو سمجھا ہوا ہے کہ ہمارا فیوچر تو بس یہ 20، 50 یا 60، 70 سال کا ہے، لیکن مسلمان تو اپنی اصل فیوچر کی پلاننگ کرتا ہے کہ میں نے آگے بھی جانا ہے، اپنے رب کے پاس آگے کی زندگی بھی ہے۔ یاد رکھیں، یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، جزا کی نہیں، اور وہ جہاں صرف جزا کا ہے وہاں عمل نہیں ہوگا۔ اور ہم لوگ کتنے بے وقوف ہیں، یہاں پر جزا چاہتے ہیں اور وہاں پر عمل کرنا چاہیں گے۔ وہاں پر ہم کہیں گے کہ کاش مجھے واپس بھیج دے۔ قرآن مجید میں اس چیز کا تذکرہ اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت میں گناہ گار کہیں گے قال رب ارجعون، کہ یا اللہ مجھے واپس بھیج دے۔ اب یا اللہ میں سارے اعمال کروں گا، میں آپ کی ساری باتیں مانوں گا، سارے احکامات پورے کروں گا جو میں نے چھوڑ دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ تو بس ایک بات ہے جو تم کرتے ہو، لیکن کبھی ایسا ہو نہیں سکتا۔ میری پیاری بہنوں، اس دنیا میں ہم کتنی آرزویں کرتے ہیں کہ یا اللہ ایک بہت بڑا سا گھر دے دے، فلاں گاڑی دے دے، میرا فلاں کالج یا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جائے، میری کسی بہت امیر گھرانے میں شادی ہو جائے، مجھے اولاد دے دے، میرا امریکہ یا کسی اور بھی ملک کا ویزا لگ جائے، اور ایسی ہزاروں خواہشات ہیں ہر ایک انسان کے دل میں۔ کبھی مصلی بچھا کر اپنے اللہ سے یہ بھی مانگا ہے ہم نے کہ یا اللہ مجھے اپنی اور اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما، مجھ سے راضی ہو جا، مجھ سے وہ عمل کروا یا اللہ جو آپ کو پسند ہے، یا اللہ مجھے اپنا قرب عطا فرمائے۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اپنی قبروں کی راحت و تسکین کے لیے، وہاں سکون پانے کے لیے تیاری کر لیں، کیونکہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ جیسے اگر کالج یا یونیورسٹی میں ٹیچر اسٹوڈنٹس کو کہیں کہ پریپیئر رہنا، میں اس ویک میں کسی بھی وقت ٹیسٹ لے سکتا ہوں، تو اسٹوڈنٹس فل ڈیڈیکیشن اور پریپریشن کے ساتھ کلاس میں آتے ہیں اور الرٹ رہتے ہیں کہ کہیں آج ٹیسٹ نہ ہو جائے۔ بالکل اسی طرح ہمیں موت کے لیے بھی الرٹ رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ہمارے ٹیچر، ہمارے رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ تیاری کر لو، موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، تم قبر میں اتارے جاؤ گے اور ٹیسٹ شروع ہو جائے گا، فرشتوں کے سوالات کا جواب دینا پڑے گا۔ اس ٹیسٹ کے لیے تیاری جان لگا کر کرنی پڑے گی، کیونکہ دنیا کے ٹیسٹ میں اگر فیل ہو گئے تو سیکنڈ چانس مل جاتا ہے، لیکن اگر قبر کے ٹیسٹ میں فیل ہو گئے تو سیکنڈ چانس نہیں ملے گا، پھر بس ایسی سزا ہوگی جس کی سختی کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دعا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشہد میں عذاب قبر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھے تو چاہیے کہ وہ اللہ سے 4 چیزوں کی پناہ مانگے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ ترجمہ: اے اللہ، میں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجیے، اور میری نئے آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔